گرامی، آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کی ہے کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً۔ ارشاد ہو رہا ہے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا۔ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تمہید مکمل ہوگی تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے آپ فرش پہ نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ عرش الہی پہ لگ رہا ہے۔ بھائی جان ارشاد ہو رہا ہے میرا حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ جو بندے توجہ کر کے بیٹھے ہیں بھائی جان، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی شکلین میں کہوں آپ یاد کریں کل میں نے مجلس میں کیا پڑھا تھا، تو آپ کہیں گے جناب جب میں کل مجلس میں آیا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا آپ نے کیا پڑھا۔ اس کا مطلب ہے یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا بننا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی بنانے کا مشورہ ہو رہا تھا اور میرا محمد دیکھ رہا تھا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اس کی آواز درست کیجیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں زمین کے لیے ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ دیکھیے آدم ہے سب سے پہلی حجت، آدم ہے سب سے پہلا نبی، آدم ہے ابو البشر، آدم ہے سب سے پہلا آدمی، اور اللہ نے اپنا سب سے پہلا قانون یہ بتایا کہ خلیفہ رحمان بناتا ہے، انسان نہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی خلیفہ رحمان بناتا ہے، انسان نہیں۔ میں نے کہا میرا مالک تو نے قرآن میں اپنا قانون بتایا کہ خلیفہ تو بناتا ہے، مجھے یہ بتا تیرا قانون کتنا مضبوط ہے۔ آواز کامران پڑھ قرآن لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا آئین کبھی چینج نہیں ہوتا۔ چلی خلیفہ میں بناتا ہوں تو خلیفہ میں ہی بناؤں گا، خلیفہ میں بناتا ہوں تو خلیفہ میں ہی بناؤں گا۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میرا مالک تو نے قرآن میں کہا کہ خلیفہ تو بناتا ہے، پھر اسی قرآن میں کہتا ہے کہ تیرا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا، لیکن میں نے دنیا میں بڑے بڑے وی آئی پی لوگوں کو ووٹ کی طاقت سے خلیفہ بناتے دیکھا ہے۔ میرا مالک خلیفہ تو بھی بناتا ہے، خلیفہ بندے بھی بنا دیتے ہیں، خلیفہ تو بھی بناتا ہے، خلیفہ بندے بھی بناتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے تیرا کون سا بندوں کا کون سا، تیرا کون سا بندوں کا کون سا؟ جسے تو بنائے اس کے بھی تو ہاتھ، جسے بندے بنائے اس کے بھی تو ہاتھ، جسے تو بنائے اس کی بھی تو آنکھیں، جسے بندے بنائے اس کی بھی تو آنکھیں، جسے تو بنائے اس کے بھی تو پیر، جسے بندے بنائے اس کے بھی تو پیر، جسے تو بنائے اس کا بھی سر، جسے بندے بنائے اس کا بھی سر۔ پھر پتہ کیسے چلے تیرا بنائے ہوا کون سا ہے، بندے کا بنائے ہوا کون سا ہے؟ ہمارے کامران سن، جو نماز پڑھنے کے لیے سورج کا انتظار کرے وہ بندوں کا بنایا ہوا ہے، اور جو سورج پلٹا کے پڑے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سکے ہمیں پیچھے جو بندے بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، اگر دل میں علی ہوا اور میرا بھائی نعرہ اتنا بڑا آئے گا کہ عرش پہ ہاتھ لگے گا۔ جملہ مجھے کہنے دیجیے گا، میں نے کہا میرا مالک خلیفہ تو بھی بناتا ہے، خلیفہ بندے بھی بناتے ہیں۔ پھر پتہ کیسے چلے تیرا کون سا بندوں کا کون سا، تیرا کون سا بندوں کا کون سا، تیرا کون سا بندوں کا کون سا؟ ہمارے کامران سن، میری نبوت تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، میری رسالت تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، میری ولایت تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، میرا دین تم تک پہنچا محمد کے ذریعے۔
ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پہ۔ آل محمد آپ کی کوشش رکھے۔ میرا مالک خلیفہ تو بھی بناتا ہے، خلیفہ بندے بھی بناتے ہیں، کیسے پتہ چلے تیرا کون سا ہے؟ بندوں کا دین لہجے میں لفظ کہتا ہوں، جس تک پہنچ جائے وہ ہاتھ اٹھائے اور وقت کے امام کو سلام کرے، بھائی جان بھائی سکتے ہیں تیرا بھائی سکلین تیرا کون سا ہے، بندوں کا کون سا ہے؟ آواز کامن سن، جو مشکل سوال پہ اپنی جہالت کا اعلان کرے، جو مشکل سوال پہ اپنی جہالت کا اعلان کرے، جو مشکل بات پہ اپنی ہلاکت کا اعلان کرے، وہ بندوں کا بنایا ہے، اور جو منبر پہ آتے ہی سلونی 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 سلونی، ہائے 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 کیا کہنے جناب۔ کامران بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، مل کے بھائی ہاتھ اٹھائیے گا، اللہ کرے میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا۔ سکلین بھائی لطف کی بات یہ ہے کہ خدا نے گدے کے ساتھ خدا نے آدم کو خلیفہ بنایا، سر پہ تاج نہیں سجایا، خلیفہ بنایا، صاحب دولت نہیں بنایا، خلیفہ بنایا، صاحب حکومت نہیں بنایا، خلیفہ بنایا، صاحب تخت نہیں بنایا، خلیفہ بنایا، غلام نہیں دیے، خلیفہ بنایا، کنیزیں نہیں دی۔ میں نے کہا میرا مالک آدم ہے تیری سب سے پہلی حجت، تو نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے، اسے تخت بھی دے، تاج بھی دے، دولت بھی دے، حکومت بھی دے، آدم کو سب کچھ دے۔ آواز کامران تو جانتا نہیں، انی عالم و ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرا مالک کیا جانتا ہے کہ آدم ہے میری سب سے پہلی حجت، اس سے میرے قانون کا آغاز ہونا ہے۔ اگر میں آدم کو دولت دوں تو کل کو لوگ کہیں گے جو غنی ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے، جو دولت مند ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اگر میں آدم کو تخت دوں تو لوگ کہیں گے جس کے پاس تخت ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اگر میں آدم کو تاج دوں تو لوگ کہیں گے جس کے پاس تاج ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اگر میں آدم کو حکومت دوں تو لوگ کہیں گے جس کے پاس حکومت ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اگر میں آدم کو غلام دوں تو لوگ کہیں گے جس کے پاس غلام ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ میں آدم کو تخت نہیں دوں گا، تاج نہیں دوں گا، دولت نہیں دوں گا، حکومت نہیں دوں گا، میں آدم کو کچھ نہ دے کے زمانے کو بتاؤں گا کہ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جس کے سر پہ تاج ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے زمانہ جس کا محتاج ہو۔ خلیفہ وہ نہیں ہوتا جس کے سر پہ تاج ہو، خلیفہ ہوتا ہے زمانہ جس کا محتاج۔ میرا مالک تو نے آدم کو تخت دیا نہیں، تاج دیا نہیں، حکومت دی نہیں، پھر پتہ کیسے چلے آدم تیرا خلیفہ؟ گدری صاحب کچھ تو آدم کے پاس ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتہ چلے آدم تیرا خلیفہ۔ تخت ہے نہیں، تاج ہے نہیں، حکومت ہے نہیں، دولت ہے نہیں، پھر کیسے پتہ چلے آدم تیرا خلیفہ ہے؟ آواز کامران پڑھ قرآن۔ میں نے ہر سوال کا جواب قرآن میں رکھا ہے، مگر ملتا اسے ہے جس کے دل کے اندر علی ہو۔ مولا کو سلامت رکھے، مولا کو آباد رکھے کہ کامران پڑھ قرآن۔ میں نے آدم کو دیا کیا ہے؟ تخت دیا نہیں، تاج دیا نہیں، حکومت دی نہیں، آدم کو دیا کیا ہے؟ آواز کامران پڑھ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ، فعلم آدم الاسماء كلها۔ اللہ کہتا میں نے آدم کو تخت نہیں دیا، علم دیا۔ زندہ باد زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ بھائی آزاد بھائی سکلین آزاد کشمیر میں منظر دیکھنا جو مومنوں کا بننے لگا ہے۔ بھائی آدم کو میں نے تخت نہیں دیا، علم دیا، تاج نہیں دیا، علم دیا، دولت نہیں دی، علم دیا، حکومت نہیں دی، علم دیا، غلام نہیں دیے، علم دیا، کلیسے نہیں دی، علم دیا۔ بھائی میں نے آدم کو کچھ نہیں دیا، علم دیا، اور علم دے کے بتایا خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ اب پتہ چلا رسول نے علی کو سینے سے لگا کے کیوں کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی
ہے شہر علم، علی اس کا دروازہ ہے. یہ رسول صرف علی کی فضیلت بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ علی کی خلافت کا اعلان کر رہے تھے. تو میں آدم کو بنانے لگا. کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا. فرشتوں سے کہا میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا. اب بڑی مشہور آیت ہے، مجھ سے پہلے قبلہ بھی پڑھ گئی تھی. بھائی فرشتوں نے کیا کہا؟ اس سے نہ بنا، یہ فساد کرے گا. کہا تھا اس سے نہ بنا، یہ فساد کرے گا. اس سے نہ بنا، یہ ٹارگٹ کلنگ کرے گا. مجھے نہیں پتا دھیمے لہجے میں لفظ کس کے دل میں اترنے والا ہے. اس سے نہ بنا، یہ فساد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے فرشتے بھی جانتے ہیں جو فساد کرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. بھائی قرآن ہے، کیسے نہ بنا، یہ فساد کرے گا. جو فساد کرے وہ خلیفہ نہیں ہوتا. اچھا آپ سنیے گا قرآن سورہ 7. اب جو ماتمی ہے ذرا ہاتھ اٹھانا. مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوتیوں کو میرا سلام. آیت کا نمبر ایسا ہے کہ دوبارہ یہ ہاتھ اٹھنے لگے. سورہ 7 آیت نمبر 72. محمد آپ کو سلام. مجھے ماتمیوں سے بڑی محبت ہے، کیا کروں، میں خود بھی ماتمی ہوں اور ماتمی سے محبت کرتا ہوں. چلو 4 مصرے میں سنا دیتا ہوں. مولانا بلال قادری صاحب ہیں، ہندوستان کے شاعر ہیں. وہ ماتمیوں کے لیے کہتے ہیں عشق مولا میں کہر رو دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں کہر رو دیے جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ 4 مصرے کل میں نور سے رخسار حور پہ لکھے جائے قیمت ادا نہیں ہوتی. سیدزادہ کہتے ہیں عشق مولا میں کہر رو دیے جاتے ہیں، تبھی تو تحفے انمول دیے جاتے ہیں. اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب یہ میرا بھائی نعرہ لگاتا ہے وہ جو پیچھے ہے نا ہاتھ نہیں اٹھا، مہربانی کیا کرو نعرے پہ ہاتھ اٹھا کے جواب دیا کرو. مہربانی کیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے جناب. سورہ 7 آیت نمبر 72 ارشاد ہوا وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پر میں جب اس آدم کے پتلے کو میں بنا لوں، سوار ہوں، جب میں اس کے اندر اپنی تھوڑی سی روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. قرآن ہے قرآن. کہ جب میں اسے بنا لوں، سوار ہوں، جب اس میں روح داخل کروں تم سب کے ساتھ سجدے میں گر جانا. یعنی آیت نے صاف بتایا کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، روح کو تھا. بھائی سبتین بھائی جان، بھائی سجدہ آدم کو نہیں تھا، سجدہ روح کو تھا. بھائی آدم کا پتلا پہلے تھا، سجدہ نہیں تھا. آدم کا اسٹیچو تھا، سجدہ نہیں تھا. آدم کا بت تھا، سجدہ نہیں تھا. آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا لیکن سجدہ نہیں تھا. کہ جب میں اس کے اندر اپنی تھوڑی سی روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. میرا مالک یہ روح کیا ہے؟ اب آگے پڑھ قرآن سورہ بنی اسرائیل. قل روح من امر ربی، یہ روح تیرے رب کا امر ہے. قرآن نے بتا دیا سجدہ بھی امر کو ہوا. قرآن بھائی قرآن مولا کو سلامت رکھے.
انکار بھی امر کا ہوا. اچھا میرا مالک جس نے امر کے سجدے کا انکار کیا وہ شیطان کون تھا؟ کپڑ قرآن وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ تو کافروں میں سے ایک کافر تھا، کافروں میں سے ایک کافر تھا. اب پتہ چلا خندق کے میدان میں رسول نے علی کو میدان میں بھیجتے ہوئے کیوں کہا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں زندہ باد مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، یہ ہاتھ سلامت رکھے. لیکن کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تیرا میرا رسول زمانے کو بتا رہا ہے کہ آدم امر تھا، علی اول الامر. کہنے بولو علی 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 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کر بھائی اور آپ کو سلام. کل جب میں اس کے اندر روح داخل کرتا سب کے سب سجدے میں پھر ہوا کیا قرآن قرآن ہی پڑھتا ہوں قرآن ہی سناتا ہوں. اس لیے لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن پڑھتے نہیں، انہیں قرآن آتا نہیں، ان کے تو 40 پارے ہیں، یہ تو کافر ہیں، ان کے تو 40 پارے قرآن آتا ہی نہیں، قرآن پڑھتے نہیں. میں آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتا ہوں جیسا ہمیں آتا ہے ویسا تمہیں نصیب نہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن حافظ قرآن سے نہیں وارث قرآن سے لیا ہے. زندہ باد مولا مولا سلام رکھے، مولا کا بات رکھے. بھائی ہم نے بھیا اسلام بھائی سکین صاحب ہم نے قرآن حافظ قرآن سے نہیں لیا، ہم نے قرآن وارث قرآن سے لیا ہے. مگر پیچھے بیٹھے ہیں اور چھپ چھپ کے بیٹھے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے تمہارے لفظ کے لگو. بھائی ہم نے قرآن حافظ قرآن سے نہیں وارث قرآن سے لیا ہے. بھائی حافظ قرآن کون ہے؟ وارث قرآن کون ہے؟ حافظ قرآن کون ہے؟ وارث قرآن کون؟ سنو ارے جس کا گلا خراب ہو اور قرآن پڑھ نہ سکے وہ حافظ قرآن ہے، اور جو گلا کٹوا کے موقع موزہ پہ پڑھا وہ وارث قرآن ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور مولا آپ کو سلامت. ارسلان بھائی آپ نے دیکھا آپ نے یہ آپ کے پہلو میں یہ بچہ دیکھے، آپ کے پہلو میں بے سکین بالکل آپ کے پہلو میں یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ 7-8 سال کا بچہ ہے، لیکن اس نے ممبر کے قریب بیٹھ کے علی کے نام کا نعرہ لگایا ہے. اس نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے علی کے نام کا نعرہ لگایا ہے. یہ بچہ دیکھو 7 سال کا بچہ ہے، اب اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، ابھی روزہ واجب نہیں ہے، ابھی حج واجب نہیں ہے، لیکن اس نے 5 محرم کو مرکزی امام بارگاہ اسد کشمیر میں اس نے علی کے نام کا نعرہ لگا کے مولوی کے منہ پہ تماشا مار کے بتایا ہے ارے جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں، اور جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے علی کی ولایت کہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اصل ایک جملے پہ اتنے نعرے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ شیعہ آخر اتنے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ کبھی ارسلان بھائی، کبھی وہ بھائی، کبھی کامران بھائی، کبھی یہ علی کا چاہنے والا، لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ اتنے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ کا وجہ یہ ہے ہم بتاتے ہیں ہم علی کے نام پہ اتنے نعرے کیوں لگاتے ہیں. اس لیے کہ جملہ پڑھ لگو یہ کسی ڈاکٹر حکیم طبیب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے نعرے لگاتے ہیں. اس لیے کہ میدا خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا. زندہ باد مولا سلامت رکھے، بڑے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی اگر میدا خراب ہو تو لنگر ہضم نہیں ہوتا، دل خراب ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا، پنکریاس خراب ہو تو شکر ہضم نہیں ہوتی، گردے خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا. جاؤ زمانے کو بتا دو کامران کہہ رہا ہے اگر ماں کا کردار خراب ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا. آل محمد سلامت رکھے، آل محمد آواز رکھے.
کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ بھائی آیت ہے، قرآن ہے، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ جبریل نے سجدہ کیا، میکائیل نے سجدہ کیا، دربائی نے سجدہ کیا، اسرافیل نے سجدہ کیا، ہر فرشتے نے آدم کو سجدہ کیا۔ کوئی مولوی یہ نہیں کہہ سکتا جبریل نے سجدہ نہیں کیا، چھٹی پہ تھا، کام پہ نہیں آیا، مہینے کا آخری اتوار تھا، ایسا نہیں ہے۔ بھائی جبریل نے بھی سجدہ کیا، لفظ بدلوں، بھائی جبریل نے اس آدم کو سجدہ کیا جسے خدا نے محمد کے پسینے کے قطرے سے بنایا۔ مولا آپ کو سلامت ہے، مولا آپ کو بات مولا آپ کو سلامت ہے۔ اس آدم کو جسے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک قطرے سے بنایا، یعنی جبرائیل نے مصطفیٰ کے پسینے کو سجدہ کیا، میکائیل نے مصطفیٰ کے پسینے کو سجدہ کیا، اسرائیل نے مصطفیٰ کے پسینے کو سجدہ کیا۔ بس سوال صرف مولوی سے اتنا کرنا چاہتا ہوں، ارے جو جبریل مصطفیٰ کے پسینے کو جھکتا ہے وہ محمد کو پڑھانے کیسے آ سکتا ہے؟ بھائی جبریل جھک رہا ہے مصطفیٰ کے پسینے کے ایک قطرے پہ، سجدہ ہو رہا ہے آدم پہ، اور یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، یہ عبادت کا مرکز ہے، عبادت کا دی اینڈ۔ اگر نماز میں سجدہ نہیں، نماز ہی نہیں، عبادت کا مرکز دل میں تھا خدا کا، اور جھکو اور جھکو اور جھکو، اتنے میں زمین آ گئی، بس اس سے زیادہ چھپ نہیں سکتے۔ میں نے کہا میرا مالک جسے تو نے محمد کے پسینے سے بنایا اسے سجدہ کروا دیا، اس علی کو کیا دے گا جسے محمد کے خون سے بنایا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا یہ ہاتھ سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج ہے، مولا آپ کو بات رکھے۔ میں نے کہا میرا مالک جسے پسینے سے بنایا ہے اسے سجدہ کروا دیا، اس علی کو کیا دے گا کہ جس کے لیے خود محمد نے گود میں اٹھا کے کہا لحموں کا لحمی جالی، دموں کا دمی شالی، عدموں کا عدمی شالی، روح کا روحی جالی، جسوں کا جسی جالی، نفسوں کا نفسی جالی، شالی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا بدن میرا بدن، تیری جان میری جان، تیری روح میری روح، شالی تو میں تو۔ کیا کہنے علی والے سلامت ہے، مالک ہاتھوں کو سلامت ہے، علی تو میں تو۔ میں نے کہا میرا مالک جسے پسینے سے بنایا اسے سجدہ کروا دیا، اس علی کو کیا دے گا جو محمد کا خون ہے، جو محمد کی جان ہے، جو محمد کی روح ہے، جو محمد کا بدن ہے، جو محمد کا گوشت ہے، جو محمد کی ہڈیاں ہے، وہ سارے کا سارا محمد ہے۔ میں نے کہا میرا مالک جسے پسینے سے بنایا اسے سجدہ کروایا، علی کو کیا دے گا کہ سن میں آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرواؤں گا، لیکن جس گھر میں علی آئے گا اس گھر کو خود آدم سے سجدہ کرواؤں گا۔ کیا کہنے یار، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میں کہ ہاتھ سے بولو آدم کی ذات کو سجدہ، اور جس گھر میں علی آئے اس گھر کو سجدہ۔ علی کہاں آئے؟ کعبے میں، صرف کعبے میں نہیں آئے، جوف کعبہ میں آئے، کعبے کے سینٹر میں، اور علی کے آنے کی وجہ سے کعبے کی دیوار میں ایک لکیر بن گئی، ایک دراڑ، ایک لکیر بن گئی۔ اب وہ لکیر مٹتی نہیں، کئی بار کعبہ بنا لکیر نہیں گئی، بڑے بڑے سائنسدان بلائے لکیر نہیں گئی، یہ پیچھے بھی انہوں نے بلائے تھے سائنسدان لکیر ختم کرنے کے لیے، لکیر نہیں مٹی۔ سوال صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں،
مولوی صاحب جب تم سے علی کی لکیر نہیں مٹتی تو علی کی غدیر کیسے مٹ جائے گی؟ اور آپ کو بات دیکھیں، اچھا سجدہ عادت ہو گیا سجدہ، شیطان نے نکال کے بعد اس سے آگے بڑھے، پھر کیا ہوا؟ قرآن سورہ بقرہ، یا آدم اسکن انت زوج الجنہ، آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں ساکن ہو جائے، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دل چاہتا ہے کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن بات کا خیال رکھنا کیا؟ لا تقربوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، خبردار اس شجرے کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر سنیے بڑے آرام سے، داد اور دعا کی بڑی حاصل کر لی، اب پیغام پہنچا، کہا اس شجرے کے قریب نہ جانا، گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ بھائی ہم نے یہ سمجھا تھا جو کسی کے اوپر ظلم کرے وہ ظالم، جو کسی بے خطا کو مارے وہ ظالم، جو کسی کا حق چھین لے وہ ظالم، جو کسی پہ ظلم کرے وہ ظالم، لیکن قرآن نے بتایا جو خدا کی بات نہ مانے وہ بھی ظالم۔ بھائی آدم گئے تو پھر آدم کی دعا بھی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، میرا مالک ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، پتہ چلا جو خدا کی بات نہ مانے وہ بھی ظالم، جو خدا کی بات نہ مانے وہ بھی ظالم، جو خدا کی بات نہ مانے وہ بھی ظالم۔ اب فیصلہ کر کے بتا، یہ جو خدیر کے میدان میں رسول نے پلانوں کا منبر بنایا، علی کا ہاتھ اٹھایا، یہ محمد کی مرضی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے؟ مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ جو خدیر کے میدان میں رسول نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو ساتھ میں لایا، پلانوں کا منبر بنایا، علی کا ہاتھ اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی، مولا کا اعلان کیا، یہ محمد کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد رد نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے محمد نے مجمع پیچھے بلایا، اللہ کی مرضی، ساتھ میں لایا، اللہ کی مرضی، پلانوں کا منبر بنایا، اللہ کی مرضی، 4 گھنٹے تقریر کی، اللہ کی مرضی، علی کو منبر پہ لایا، اللہ کی مرضی، ہاتھ اٹھایا، اللہ کی مرضی، من کنت مولا فہذا علی، جب مولا کا اعلان کیا، اللہ کی مرضی تو علی کی ولایت ہے، اللہ کی مرضی۔ بھائی اصلاً اس کا مطلب یہ ہے اب جو بھی جب بھی کسی بھی زمانے میں اللہ علی کی ولایت کا انکار کرے، قرآن کی نظر میں کل بھی ظالم تھا آج بھی ظالم ہے۔ نعرہ بھی نہیں مارنا، اور کون آپ کو خوش ہے؟ وجہ ہے نا، علی فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہو وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اور نعرے پہ اس لیے زور دیتا ہوں کہ بچہ بھی نعرہ لگائے، نعرہ اونچی آواز سے سینے کی طاقت سے لگایا کرو، اس لیے کہ میں نے اوپر امام بارگاہ میں بتایا ہے، اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ نعرہ نہیں ہے، مومن کی ذوالفقار ہے۔ بھائی شکلین مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا یہ نعرہ بھائی کامران، اب آپ نے نعرہ لگانا، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ مومن کی ذوالفقار ہے، مومن کی ذوالفقار ہے۔ ایک ذوالفقار صاحب ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ذوالفقار ملنگوں کی زبان ہے، ایک ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے، اور ایک ذوالفقار شیعہ نے حیدر کرار کی زبان ہے۔ بھائی شکلین دونوں میں فرق یہ ہے، جب علی کی تلوار چلتی ہے تو نسلیں دیکھتی ہے،
بھی سمجھا تو میں جملہ کیا کہا بیٹا؟ اصل میں جملہ یہ ہے کہ جب علی کی تلوار چلتی ہے تو اوپر سے نیچے دیکھتی ہے، تمہاری چلتی ہے تو نیچے سے اوپر دیکھتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں ساکن ہوا۔ ساکن کا مطلب ہے ٹھہرنا، آرام کرنا، سکون کرنا، مہمان رہنا، ریسٹ کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے آدم مہمان رہو، ٹھہرو۔ کس آدم سے کہا؟ جو نبیوں کا باپ ہے، جو رسولوں کا باپ ہے، جو ولیوں کا باپ ہے، جو شیش کا باپ ہے، جو مہلائل کا باپ ہے، جو ملک کا باپ ہے، جو نوح کا باپ ہے، جو سام کا باپ ہے، جو لوط کا باپ ہے، جو ہود کا باپ ہے، جو تاروخ کا باپ ہے، جو ابراہیم کا باپ ہے، جو اسماعیل کا باپ ہے، جو اسحاق کا باپ ہے، جو یعقوب کا باپ ہے، جو یوسف کا باپ ہے، جو ایوب کا باپ ہے، جو داؤد کا باپ ہے، جو سلیمان کا باپ ہے، جو زکریا کا باپ ہے، جو یحییٰ کا باپ ہے، جو موسیٰ کا باپ ہے، جو ہارون کا باپ ہے، جو خضر کا باپ ہے، جو یونس کا باپ ہے، جو ادریس کا باپ ہے، جو عیسیٰ کا باپ ہے، جو نبیوں کا باپ ہے، جو ولیوں کا باپ ہے۔ بھائی کون آدم؟ جو نبیوں کا باپ۔ کون آدم؟ جو ولیوں کا باپ۔ کون آدم؟ جو انسانوں کا باپ۔ کائنات میں پیدا ہونے والے ہر انسان کا باپ آدم ہے۔ عجیب بات ہے، ارے خدا نے آدم کو کائنات کے انسانوں کا باپ بنایا، اس آدم کو بھی ساکن جنت بنایا، مالک جنت نے بنایا۔ ہائے ہائے کیا کہنے یار، مولا نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بڑا آواز رکھے، میں کیا بولیں گے بھائی؟ بے شک اس آدم کو بھی ساکن جنت بنایا، مالک جنت نہیں بنایا۔ اب جو مالک جنت ہوگا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ بھائی یہ آدم کوئی معمولی چیز نہیں، کائنات سے وزنی چیز ہے، کائنات سے بدلی چیز کا نام ہے آدم۔ میں دلیل دیتا ہوں بھائی آدم کو کیسے بنایا خدا نے؟ قرآن۔ بھائی قرآن سے ہٹ کے بات نہیں ہو رہی، قرآن کیسے بنایا؟ جب ابلیس نے انکار کیا، قرآن کہہ رہا ہے یا ابلیس من منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تو اس آدم کو کیوں نہیں جھکتا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اسے کیوں نہیں جھکتا جسے میں نے، قرآن ہے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو آدم کو بنایا دونوں ہاتھوں سے۔ کائنات کیسے بنے؟ قرآن سورہ یاسین، قل انما امرہ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکن، اگر جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں کن کہتا ہوں فیکن وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے کن کہا زمین بن گئی، اللہ نے کن کہا آسمان بن گیا، اللہ نے کن کہا سورج بن گیا، اللہ نے کن کہا چاند بن گیا، اللہ نے کن کہا ہوائیں چل پڑی، اللہ نے کن کہا کائنات بن گئی۔ بھائی اسلام کائنات کو خدا نے کن سے بنایا، آدم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بھائی قرآن سے بات واحد نہیں ہے، کائنات کن سے بنے؟ آدم کو دونوں ہاتھوں سے۔ بھائی سورج بڑا ہے، آدم چھوٹا ہے، چاند بڑا ہے، آدم چھوٹا ہے، ستارے بڑے ہیں، آدم چھوٹا ہے، زمین بڑی ہے، آدم چھوٹا ہے۔ میرا مالک جو بڑے ہیں انہیں کن سے بنایا، اور جو چھوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ کیوں؟ کامران خاموش، فضیلتیں قدوں سے ناپی نہیں جاتی، ایسی فضیلتیں ناپی نہیں جاتی۔ بھائی آدم چھوٹا ہے، سورج بڑا ہے، میرا مالک سورج بڑا ہے کن سے، آدم چھوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے۔ بھائی سورج بڑا ہے، آدم چھوٹا ہے، چاند بڑا ہے، آدم چھوٹا ہے، ستارے بڑے ہیں، آدم چھوٹا ہے، زمین بڑی ہے، آدم چھوٹا ہے، آسمان بڑا ہے، آدم چھوٹا ہے۔ میں نے کہا میرا مالک جو بڑے تھے انہیں کن سے بنایا، جو چھوٹا تھا اسے دونوں ہاتھوں سے کیوں؟ ہمارے کامران وجہ یہ ہے میں نے سورج کو سورج بنانا تھا، اپنا خلیفہ نہیں بنانا تھا۔ زندہ باد زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔ مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مگر میں نے سورج کو سورج بنانا تھا، اپنا خلیفہ نہیں بنانا تھا۔ چاند کو چاند بنانا تھا، اپنا خلیفہ نہیں بنانا تھا۔ ستارے کو ستارے بنانا تھا، اپنا خلیفہ نہیں بنانا تھا۔ زمین کو زمین بنانا تھا، اپنا خلیفہ نہیں بنانا تھا۔ لیکن بالقرآن انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، اسے دونوں ہاتھوں سے بنا کے بتا رہا ہوں کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں
اللہ نے آدم کو ساقی نے جنت بنایا، مالک جنت۔ دلیل کیا ہے؟ جب آدم سے ترک اولا خدا نے کہا آدم جاؤ زمین میں، جاؤ زمین۔ آدم چلے دروازے کے قریب پہنچے، خدا نے کہا آدم یہ تو نے لباس پہنا تیرا ہے، میرا مالک جنت کا اتار۔ کیلے کے پتے لپیٹ کے آدم زمین پہ آ گئے، آدم زمین پہ آ گئے۔ وقت بدلے، سیکنڈ بدلے منٹ میں، منٹس بدلے گھنٹے میں، گھنٹے بدلے دن میں، دن بدلے مہینے میں، مہینے بدلے سال میں، سال بدلے صدیوں میں، صدیاں بدلی قرنوں میں، کہ وقت ڈھلتا رہا، وقت ڈھلتا رہا، وقت ڈھلتا رہا، وقت ڈھلتا رہا، کہ دو حسنین کریمین شریفین نیرین سبتین امامین چلتے چلتے صحن عصمت میں آئے۔ اماں کا دامن پکڑا، اماں صبح عید ہے ہمارے کپڑے، آئے آئے سبحان اللہ، مولا کو سلام رکھے، صبح عید ہے ہمارے کپڑے۔ بلا تشبیہ سیدہ نے یوں آسمان کی جانب دیکھا، حجابات ہٹے، کہ بیٹا تمہارے کپڑے تمہارا درزی سی رہا ہے، تمہارے کپڑے تمہارا درزی سی رہا ہے۔ بدر کی زبان سے لفظ درزی نکلا، خدا نے دیکھا فرشتوں کی سب میں جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جو سید الملائکہ تھا، خدا نے کہا جبریل مشیت کا ارادہ یہ ہے کہ تیرا عہدہ بڑھا کے تجھے حسنین کا درزی بنا دیا جائے۔ زندہ باد زندہ باد، مولانا ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، تیرا عہدہ بڑھا کے تجھے حسنین کا درزی بنا دیا جائے۔ اب جبریل نے کپڑے پکڑے، قدور کے دروازے پہ آ گیا، میں نے دونوں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میرا اللہ، آدم وہاں رہتا تھا، لباس اتار لیا، حسین زمین پہ ہے، لباس بھیجا۔ ہمارے کامن پر قرآن وَجَزَاهُمْ جَنَّةً وَحَرِيرًا، میں نے جنت حسین کو جزا میں دی ہے۔ آدم کا لباس اتار کے حسین کا بھیج کے زمانے کو بتا رہا ہوں کہ آدم مہمان جنت تھا، حسین مالک جنت ہے۔ آل محمد آپ کو سلام۔ ارسلان بھائی، جس کا لباس جنت سے آتا تھا نا، وہ 10 محرم کو بہن سے کہہ رہا تھا کوئی پھٹا لباس دے دو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، 5 محرم ہے، بڑا خوبصورت آپ سماعت فرماتے ہیں، مولا آپ کی سماعتوں کو نظر بس سے محفوظ رکھے۔ بس 5 دن کا مہمان رہ گیا زہرا کا رات۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ آج میرا دل ہے اس بی بی کو پرسا دیا جائے جو حسین کی وفادار بہن، نام رقیہ بنت علی۔ شکلین بھائی، حسین گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں، حسین گھر سے لے کے چلے تھے جو کارواں، منزل سے پہلے بہن کی نیا اجڑ گئی۔ ہر بیویاں اجڑی ہیں سرے دشت کربلا، کربلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا تیرا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ لیلا نے اکبر دیا ہے تو کربلا میں، فروا نے قاسم دیا ہے تو کربلا میں، رباب نے اصغر دیا ہے تو کربلا میں، یہ غازی کی وہ بہن ہے جس نے کربلا سے پہلے سر کا تاج دیا۔ 2 بیٹے دیے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم۔ عزادارو، جب بات کے ساتھ آئے نا دونوں بیٹے کوفے میں، تو کوفے والوں نے سید کا بڑا احترام کیا۔ 18,000 لوگوں نے ایک وقت میں مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کوئی کہتا تھا مسلم میرے گھر میں آرام فرمائے، کوئی کہتا تھا میرے گھر میں کھانا کھائے، کوئی کہتا تھا مسلم میرے گھر میں مہمان رہے۔ عزادارو، جیسے ہی وقت بدلا نا، یہی مسلم تھا ایک ایک دروازے پہ جا کے کہتے مجھے ایک رات کے لیے مہمان رکھ لو۔
بسم اللہ بسم اللہ. سب لوگ دروازہ بند کرتے تھے. عزادارو مسلم تنہا کوفے کی گلیوں میں جا رہا تھا کہ چلتا چلتا قاضی شرح کے دروازے پہ پہنچا. دستک دی, اندر سے قاضی نکلا. مسلم کہتے ہیں قاضی مجھے ایک رات اپنے گھر میں پناہ دیتے. یہ کہہ کے قاضی نے دروازہ بند کر دیا. مسلم میں تجھے پناہ دوں تاکہ تیرے ساتھ میں بھی قتل ہو جاؤں, تاکہ تیرے ساتھ میں بھی قتل ہو جاؤں. دوبارہ دستک دی, دروازہ کھلا. مسلم کی آوازیں چل مجھے پناہ نہ دے, یہ علی کے نواسے ہیں, علی نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا ہے, میں احسان کا اجر نہیں مانگتا, بس تجھے واسطہ ہے جسے مانگتا ہے ایک رات کے لیے میرے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دے دے. کمینہ کہتا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اگر جملہ سنیے گا اور ہائے کیجیے گا. جب کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا, مسلم کہتے ہیں میں تیری منت کرتا ہوں چل یہ نہ کر, تھوڑی دیر میرے بچوں کو اپنے گھر میں بٹھا لے, دروازہ بند کر دے, میں گلی کا موڑ مڑوں, دروازہ کھول دینا, پھر جہاں قسمت لے جائے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. قسمت چاہے ماں کے پاس لے جائے, قسمت چاہے مدینے میں لے جائے. عزادارو باپ شہید ہوا, بچے قید ہو گئے. باپ شہید ہوا, بچے قید ہو گئے. پورا 1 سال بچے ابن زیاد کی قید میں رہے. مشکور نامی مومن آل محمد کے ذریعے قید سے رہا ہوئے. اگر وہ پڑھوں گا تو وقت زیادہ گزرے گا. مشکور نے قید سے رہا کیا, ایک انگوٹھی دی اور قادسیہ کے راستے پہ ڈال دیا. کوفے سے قادسیہ کے راستے پہ, اس راستے پہ جانا, قادسیہ پہنچنا, اور میرے بھائی اسد کو یہ انگوٹھی دینا, وہ تمہیں مدینے پہنچانے کا بندوبست کرے گا. عزادارو سنو کہ یہ قادسیہ عام رستہ نہیں تھا, یہ وہ رستہ تھا جہاں ایک گھوڑ سوار بھی نہیں جاتا تھا. وہ کہتا تھا کم از کم 10 ہوں تو میں جاؤں. اتنا خطرناک راستہ. ابھی تھوڑے سے چلے تھے کہ سورج طلوع ہوا. ابراہیم کی آواز ہے بھائی محمد سورج نکل رہا ہے, ایسے ہمیں مسلمان تلاش کر لیں گے. ایسا کر دن کے وقت کہیں چھپ جاتے ہیں, رات کو سفر کریں گے. دونوں بھائی دریا کے کنارے ایک درخت پہ چڑھ گئے. درخت نیچے دریا, پانی. تھوڑی دیر گزری تھی, ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے دریا پہ آئی. اس نے پانی کا ڈول بھرنے کے لیے ڈول ڈالا نا, تو پانی میں تو چاند نظر آئے. اس نے اوپر دیکھا, ذرا جملہ سنیے گا, اوپر دیکھا اور کہا تم کون ہو؟ اتنے ڈرے تھے مسلم کے بچے. عورت کہتے تم کون ہو؟ دیکھ کہتے ہم کوئی نہیں. بسم اللہ ہم کوئی نہیں. عورت کہتے تمہاری شکلیں میرے مرشد علی کے خاندان سے ملتی ہیں. جب کہا نا مرشد علی, پھر بچوں کو پتہ چلا یہ مومنہ ہے. پھر بتایا ہم مسلم کے یتیم ہیں, میرا نام محمد ہے, میرا چھوٹا بھائی ابراہیم ہے. جب سننا مسلم کے بچے, عزادارو نیچے اتارا, پیار کیا, ٹھنڈا پانی پلایا, گھر لے آئی. الجھے ہوئے بال تھے, پھٹا ہوا لباس تھا, تماچوں کے چہرے پہ نشان تھے. عزادارو اس نے غسل دیا, لباس پہنایا, سر پہ کنگھی کرنے لگی. جیسے ابراہیم کے سر پہ کنگھی آئی نا, ابراہیم رونے لگے. مومنہ کہتی بیٹا روتے کیوں ہو؟ کہ مدت کے بعد کسی نے سر پہ کنگھی رکھی ہے, ورنہ جس نے بھی پکڑا ہے بالوں سے پکڑا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا تیرا پرسہ قبول کرے, حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. اس نے سر پہ کنگھی دی, کھانا کھلایا, اوپر ایک اپنے حجرے میں دونوں بچوں کو ٹھہرایا, دروازہ بند کر دیا, تالا لگا دیا. تو بیٹا جب کوئی کافر آ جائے گا نا مدینے, ساتھ میں بھیج دوں گی. مومنہ نے یہ تو بتایا کہ میں مومنہ ہوں, لیکن عزادارو یہ بتانا بھول گئی اس کے شوہر کا نام حارث ہے. کمینہ آدھی رات کے وقت گھر آیا, مومنہ نے کھانا سامنے رکھا, اس نے ٹھوکر ماری کھانے کو, تلوار زمین پہ پھینکی. کہتا ہے آج بھی مجھے مسلم کے بچے نہیں ملے. مومنہ کہتے ہیں کیا کرے گا مسلم کے بچوں کا؟ کہ میں قتل کر کے شر ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا, اس نے 5000 دینار کا انعام رکھا ہے. مومنہ کہتے ہیں حیا کر, تجھے پتہ نہیں علی کے نواسے ہیں.
عباس کے بھانجے نے کہتا میں کیا کروں، مجھے انعام چاہیے۔ کمینہ سو گیا، آدھی رات کا وقت تھا کہ بچوں کے خواب میں علی آئے کہ بیٹا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بیٹا جلدی کرو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دونوں بچے اٹھے، رونے لگے۔ بچوں کے رونے کی آواز حارث کے کان میں گئی۔ کمینہ اٹھا، کہتا ہے یہ کون سے بچے رو رہے ہیں؟ اللہ جملہ سنیے، کون سے بچے رو رہے ہیں؟ مومنہ نے پردہ ڈالا، کہا ہمسائے کے گھر سے بچے رو رہے ہیں۔ کمینہ کہتا ہے اگر ہمسائے کے گھر کے بچے ہوتے تو ان کی ماں چپ کروا دیتی، یہ بڑی دیر سے رو رہے ہیں، لگتا ہے ان کا کوئی چپ کروانے والا باقی نہیں رہا۔ یہ کمینہ اٹھا، آواز کی سمت چلا، چلتا چلتا سیڑھیاں چلتا چلتا کمرے کے قریب پہنچا، تالا لگا تھا، اس نے چابی مانگی، کہا چابی دے۔ مومن نے کہا چابی میرے پاس نہیں۔ اس نے پتھر اٹھایا، تالے پہ پتھر مارنا شروع کیا، کیا یوں کہوں پتھر تالے پہ نہیں مسلم کے یتیموں کے سینے پہ لگا۔ اس نے تالا توڑا، دروازہ کھولا، ادارو اندھیرا تھا، اس نے اندھیرے میں تو دیکھنا، اس نے اندھیرے میں ہاتھ داؤ نہیں تو دیکھنا، اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارنا شروع کیا کہ اچانک بچوں کے سروں پہ اس کا ہاتھ آیا، اس نے بالوں سے پکڑ کے بچوں کو اٹھایا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ہوں، مسلم کے بچے ہیں۔ اس کمینے نے تماچے مارنے شروع کیے، محمد کو تماچے مارتا تو ابراہیم چھڑاتا۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا ذرا پرسہ قبول کرے، حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ سروں سے پکڑ کے باہر لے کے آیا، سیڑھیاں تھیں، سیڑھیاں اتاری، میری طرف دیکھنا، سگلین بھائی میری طرف دیکھنا، دل میں قبر حسین ہے تو بے ساختہ ہائے کرنا۔ یوں اس نے بالوں سے پکڑا، یوں بالوں سے پکڑا، نیچے اتارا، مجھے غربت آل محمد کی قسم ہے نیچے نہیں اتارا، سیڑھی پہ کھڑا ہو کے یوں گرا دیا، یوں بچوں کو گرا دیا۔ ابراہیم کی آواز آئی کپڑا لاؤ، میری پیشانی پھٹ گئی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس نے بچوں کو ایک ستون سے باندھا۔ میں نے علماء سے پوچھا کیسے باندھا؟ کہا اس انداز میں باندھا رقیہ کی جوڑی کو کہ ساری رات مسلم کے بچوں کے پیر زمین پہ نہیں لگے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آوازوں کو بلند کرو گے، انسان وہی رہے گا جو زندہ رہے گا۔ اللہ بچوں کو باندھ کے سو گیا، کمینہ سویا نہیں، ساری رات بچوں کو نیزے کی امیاں چبھوتا رہا۔ فجر کا وقت قریب آیا، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، کوئی کہتا تھا کہ تنبا میری قربانی ہے، کوئی کہتا تھا کہ بکرا میری قربانی ہے، کوئی کہتا تھا یہ اونٹ میری قربانی ہے۔ یہ کمینہ رقیہ کی جوڑی کے گلے میں رسی ڈال کے اپنے گھر سے باہر آ کر مسلمانوں یہ میری قربانی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، یہ میری قربانی ہے۔ باندھا بچوں کو، دریا کی طرف بڑھا، جانتے ہو کیسے لے کے گیا؟ مسلم کے بچے دریا پہ ایسے لے کے گیا جیسے مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گئی۔ بچوں کو باندھا، خود گھوڑے پہ سوار ہوا، گھسیٹتے ہوئے اللہ دریا پہ پہنچا، گھوڑے سے اترا کہ بتاؤ پہلے کسے قتل کروں؟ مسلم کے یتیموں کی آوازیں ہمیں قتل نہ کر، ہمیں قتل کیوں کرتا ہے؟ کہتا مجھے انعام ملے گا۔ کہا کتنا؟ کہ 5000 دینار۔ آوازیں ہمیں مدینے لے جا، اس سے زیادہ ہم اپنے ماموں عباس سے لے کے دیں گے۔ کہتا نہیں مجھے انعام چاہیے۔ کہتا اچھا چل ایسا نہیں کرتا، ایسا کر ہمیں کوفے کے بازار میں بیچ دے، یوسف سے کم نہیں بکیں گے۔ کمینہ کہتا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ مسلم کے بچوں کا اچھا یہ نہیں کر سکتا، پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کمینہ کہتے یہ کر سکتا ہوں۔ رسیاں کھولی، دیکھنا میری طرف، مسلم کے بچے وضو کرنے کے لیے دریا کی طرف بڑھے۔ کمینہ کہتے کدھر؟ کہ نماز پڑھنے وضو۔ کہتا ہے وضو کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو؟ وضو کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو؟ کہ نہیں، مسلم کے یتیم دریا کے کنارے تیمم کر کے نماز پڑھنے لگے، مسلم کے بچے نماز پڑھنے لگے، کمینہ تلوار تیز کرنے لگا۔ وہ نماز پڑھنے لگے، یہ تلوار تیز کرنے لگا۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، کمینہ کہتا ہے بتاؤ سب سے پہلے کسے قتل کروں؟ ابراہیم کی آوازیں پہلے مجھے قتل کر۔ محمد نے کہا اسے پہلے قتل نہ کر، یہ چھوٹا ہے اور چھوٹے بھائی
بھائی اولاد کی طرح ہوتے ہیں، میرے سامنے میری اولاد کو نہ مار، پہلے مجھے قتل کر۔ جب محمد نے کہا پہلے مجھے قتل کر، ابراہیم نے کہا اسے قتل نہ کر، اس لیے کہ بڑے بھائی باپ کی طرح ہوتے ہیں، اور میں زندگی میں 2 مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتا۔ بسم اللہ کمینہ کہتا جلدی کرو، اپنی قمیضیں اتارو۔ اور بڑا بھائی قمیض اتارنے لگا، چھوٹا بھائی رونے لگا۔ سوال کرو کامران کیوں رونے لگا؟ یہ بٹن ہمارے دور میں ہے، وہاں بٹن میں 2 دھاگے ہوتے تھے جو باندھے جاتے تھے۔ بڑا بھائی قمیض اتارنے لگا، چھوٹا رونے لگا۔ کمینہ بالوں سے پکڑ کے تماشا مار کے کہتا ہے قمیض کیوں نہیں اتارتا؟ رو کے کہتے ہیں مجھے اتارنی نہیں آتی، اور میری قمیض اتارتی بھی ماں تھی، اور میری قمیض پہناتی بھی ماں تھی۔ حوصلہ مولا تیرا پرسہ قبول کرے، مولا تیرا ماتم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ کمینہ کہتا جلدی کرو، بتاؤ پہلے کسے قتل کرو؟ موسیٰ ابراہیم نے کہا پہلے مجھے مار، محمد نے کہا پہلے مجھے مار۔ اس کمینے نے کیا کیا؟ اللہ نے تلوار نکالی، تلوار بلند کی، اللہ کا عرش کانپ گیا جب اس نے ابراہیم کے سامنے محمد کا سر کاٹا۔ ادھر مسلم کے بڑے بیٹے کا سر کٹا، اس نے لاش اٹھائی، دریا میں پھینکی، واپس آیا، کیا دیکھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا سر گود میں رکھ کے کہتا ہے میرا اللہ ابراہیم دوبارہ یتیم ہو گیا، اور میرا بڑا بھائی قتل ہو گیا۔ اس نے تلوار چلائی، دوسرے کا سر کاٹا، لاش اٹھائی، دریا کے حوالے کی۔ ایک لاش دور گری تھی، ایک لاش قریب گری تھی۔ اس نے دیکھا پانی کے اندر دونوں لاشوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ ابراہیم کی باہیں کھلی، آؤ میرا محمد بھائی، محمد کی باہیں کھلی، آؤ میرا ابراہیم بھائی۔ اللہ لعنت کرے حارث ملعون پر، اسے قتل کرنے کے بعد بھی بچوں کا پیار پسند نہیں آیا۔ کمینہ تیر اور کمان لے آیا، دریا پہ کھڑا ہوا، کبھی ابراہیم کو تیر مارا، کبھی محمد کو تیر مارا۔ اگر کوئی کالے برقع والی بی بی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی نہ مار، اور میرے مرے ہوئے بچوں نے تیرا کیا بگاڑ؟ ماں تمہیں خوش ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں کہ آپ سے دعا کریں، میرا بادشاہ ہمارے آنسوؤں کو